السلام علیکم عزیز سامعین، مجھے امید ہے کہ یہ تعلیمات آپ کے لیے ایک عظیم نعمت ثابت ہوئی ہوں گی، کیونکہ آپ نے خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنا سیکھ لیا ہے۔ اپنے آخری سبق میں ہم نے جانا اور شاگرد بنانے کے بارے میں سیکھا۔ ہم نے آپ کے لیے ایک چیلنج کیا ہے کہ آپ اس کہانی کو لوگوں کو سنائیں کہ کس طرح خداوند عیسیٰ المسیح نے کسی اور کے ذریعے آپ کی زندگی بدل دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم سن کر عملی قدم نہ اٹھائیں۔ میں خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کی ان تعلیمات کا جائزہ لے کر اس سبق کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کا پہلا قدم توبہ اور ایمان ہے۔ توبہ کرنا خدا کی پیروی کرنے کے لیے گناہوں سے بھری ہماری پہلی زندگیوں سے منہ موڑنے کا انتخاب کرنا ہے۔ توبہ کے بارے میں سوچنے کا ایک مددگار طریقہ کار ہے یو ٹرن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تصور کریں کہ آپ سڑک پر غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ صحیح راستے پر جانے کے لیے آپ کو یو ٹرن لینا چاہیے۔ اسی طرح توبہ ہماری زندگی کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے موڑ دینے کا عمل ہے۔ توبہ اور ایمان ایک سکے کے پہلو ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب ہم گناہ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ خداوند عیسیٰ المسیح کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بپتسمہ میں اپنی توبہ اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ بپتسمہ ہمارے ایمان کی علامت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی توبہ اور ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے پانی میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں۔ پانی کے نیچے جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم خداوند عیسیٰ المسیح کے ساتھ اپنی پرانی زندگی میں مر رہے ہیں۔ جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو خداوند عیسیٰ المسیح کے ساتھ نئی زندگی کی طرف اٹھتے ہیں۔ بپتسمہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے لیے خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تیسرا سبق دعا تھا۔ دعا صرف ہمارے آسمانی باپ سے بات کرنا ہے۔ ہمارے پیارے باپ کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے بارے میں اس سے مانگیں۔ ہمیں کسی خاص دعائیہ رسومات پر عمل کرنے یا کسی خاص زبان میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف خدا سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے دنوں کا آغاز اور اختتام دعا سے کرنا چاہیے۔ پھر جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں کوئی خاص ضرورت ہو دعا کریں۔ آپ کا آسمانی باپ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ چوتھا سبق انجیل شریف کا مطالعہ تھا۔ خدا کے کلام کا مطالعہ روحانی خوراک کھانے کے مترادف ہے۔ خداوند عیسیٰ المسیح کی اطاعت کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے ہمیں انجیل شریف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انجیل شریف کا مطالعہ کرنے سے ہماری روحانی زندگی بھی بنتی ہے۔ انجیل شریف 27 کتابوں پر مشتمل ہے جس میں کل 260 ابواب ہیں۔ اگر آپ روزانہ 3 ابواب پڑھیں تو آپ 3 ماہ میں پوری انجیل شریف مکمل کر سکتے ہیں۔ انجیل شریف کے 3 ابواب پڑھنے میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیلنج شروع نہیں کیا ہے تو براہ کرم آج ہی سے شروع کریں۔ پانچواں سبق جانا اور شاگرد بنانے کے بارے میں تھا۔ جنت تشریف لے جانے سے پہلے خداوند عیسیٰ المسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی پیروی کرنے کی تبلیغ کریں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو اس کہانی کو دوسروں کو سنانے کا چیلنج کیا تھا کہ کس طرح خداوند عیسیٰ المسیح نے کسی اور کے ذریعے آپ کی زندگی بدل دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس حکم کی تعمیل کرنے کا موقع ملا جیسا کہ آپ اپنے دوستوں اور خاندان کو سناتے ہیں۔ ان تعلیمات کو نشر کر کے خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا طریقہ سکھانے میں ان کی مدد کریں۔ آج ہمارا سبق اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کرنے پر مرکوز ہے۔ خداوند عیسیٰ المسیح کے 2 سب سے بڑے احکام یہ ہیں کہ خدا سے محبت کرو اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ ہماری آج کی تعلیم انجیل شریف میں سے ہے۔ پڑھنے سے پہلے براہ کرم ہمارے پچھلے سبق سے یاد کریں کہ بنی اسرائیل اور سامری مختلف ثقافتوں سے تھے اور اکثر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خداوند عیسیٰ المسیح کو سننے والے تمام افراد کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ لوگ سامریوں کے بارے میں کم تر رائے رکھتے تھے۔
ایک موقع पर शरीयत का एक आलिम ईसा को फंसाने की खातिर खड़ा हुआ। उसने पूछा, उस्ताद मैं क्या क्या करने से मीरास में अब्दी जिंदगी पा सकता हूँ? ईसा ने उससे कहा, शरीयत में क्या लिखा है, तू उसमें क्या पढ़ता है? आदमी ने जवाब दिया, रब अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे जहन से प्यार करना और अपने पड़ोसी से वैसी मोहब्बत रखना जैसी तू अपने आप से रखता है। ईसा ने कहा, तूने ठीक जवाब दिया, ऐसा ही कर तो जिंदा रहेगा। लेकिन आलिम ने अपने आप को दुरुस्त साबित करने की गर्ज से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि वो डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार कर उसे खूब मारा और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाक से एक इमाम भी उसी रास्ते पर यरीहो की तरफ चल रहा था, लेकिन जब उसने जख्मी आदमी को देखा तो रास्ते की परली तरफ होकर आगे निकल गया। लावी कबीले का एक खादिम भी वहाँ से गुजरा, लेकिन वो भी रास्ते की परली तरफ से आगे निकल गया। फिर सामरिया का एक मुसाफिर वहाँ से गुजरा। जब उसने जख्मी आदमी को देखा तो उसे उस पर तरस आया। वो उसके पास गया और उसके जख्मों पर तेल और मैं लगाकर उन पर पट्टियां बांध दी। फिर उसने अपने कंधे पर बिठाकर सराय तक ले गया। वहाँ उसने उसकी मजीद देखभाल की। अगले दिन उसने चांदी के 2 सिक्के निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी देखभाल करना, अगरचे इससे बढ़कर हुआ तो मैं वापसी पर अदा कर दूंगा। फिर ईसा ने पूछा, अब तेरा क्या ख्याल है? डाकुओं की जद में आने वाले आदमी का पड़ोसी कौन था? इमाम, लावी या सामरी? आलिम ने जवाब दिया, वो जिसने उस पर रहम किया। ईसा ने कहा, बिल्कुल ठीक, अब तू भी जाकर ऐसा ही कर। इससे पहले कि हम इस इबारत को पढ़ना शुरू करें, मैं चंद अहम बातों को दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले खुदावन ईसा अल मसीह ने हमें 2 अजीम तरीन अहकाम सिखाए। पहला ये है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल से प्यार करो। दूसरा हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से खुद जैसा प्यार करो। दोनों अहकाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात शरीफ से लिए गए हैं। फिर खुदावन ईसा अल मसीह ने हमें दिखाना चाहा कि हमारा पड़ोसी कौन है। उसने बनी इसराइल के एक आदमी के बारे में एक कहानी सुनाई जिसे मारा पीटा गया था। उसका सारा माल चोरी हो गया, उसे सड़क पर छोड़ दिया गया। उसका खून बह रहा था क्योंकि उसे मारा पीटा गया था। तब एक काहिन सड़क से गुजरा और उसे देखा। ये काहिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। वो इबादत और कुर्बानियों में सरकर्दा बनी इसराइल की रहनुमाई के जिम्मेदार थे। वो एक काबिल एहतराम रूहानी पेशवा थे। ताहम काहिन ने उसकी कोई मदद नहीं की। तब एक लावी आया और उसने उस आदमी को देखा। एक लावी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी की नस्ल से था। लावी यरूशलेम में इबादत गाह की देखभाल करते थे। ताहम लावी ने भी उस आदमी की मदद नहीं की। आखिर में एक सामरी आदमी आया और उसने उसे देखा। अब सामरी बनी इसराइल से मुख्तलिफ बिरादरी से था। दर हकीकत बनी इसराइल और सामरी के लोग अक्सर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ताहम सामरी शख्स ने सड़क पर उस आदमी की मदद की और उसके तिब्बी इखराजात पूरे कर लिए। ये किस्सा सुनाने के बाद खुदावन ईसा अल मसीह ने एक सवाल किया कि आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन उस शख्स जो डाकुओं के हत्थे चढ़ गया था उसका पड़ोसी साबित हुआ? आलिम शरा ने जवाब दिया, वो जिसने उस पर रहम किया और मदद की। फिर खुदावन ईसा अल मसीह ने उससे कहा कि जाओ और ऐसा ही करो। अहम नुक्ता ये था कि मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग भी हमारे पड़ोसी हैं। हमें उनसे प्यार करना चाहिए जैसा कि हम खुद से प्यार करते हैं। तो आइए इस कहानी पर गुफ्तगू करते हैं। जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें हमेशा 4 सवालात पूछने चाहिए। नंबर 1, इस इक़्तिबास से हम खुदा के बारे में क्या सीखते हैं? नंबर 2, इस इक़्तिबास से हम लोगों के बारे में क्या सीखते हैं? नंबर 3, इस इक़्तिबास से हमें किस गुनाह से बचना चाहिए? नंबर 4, इस इक़्तिबास से हमें क्या करना चाहिए? इन 4 सवालात के जरिए खुदा हमें अपने कलाम के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। तो हमारा पहला सवाल है,
اس اقتباس سے ہم خدا کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے اہم چیز جو ہم خدا کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں۔ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے بنایا۔ خدا نے ہمیں اپنا غلام بننے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس کے فرزند بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اچھے باپ کے طور پر خدا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہترین رشتہ قائم کریں اور اسی میں چلیں۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اور ہمیں پاک کرنے کے لیے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ ہم خدا کے ساتھ ایک خاص رشتہ قائم کر سکیں۔ خداوند عیسیٰ المسیح کے مطابق سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے پیار کرو۔ مسیح کے یہ 8 احکام ہمارے لیے خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو شروع کرنے کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے بائبل کا مطالعہ کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ ہم خوشخبری کا اشتراک کرتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر سکیں۔ یہ احکام خدا سے زیادہ محبت کرنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے ہم لوگوں کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ قانون کے ماہر کے بارے میں سننا ناقابل یقین ہے جو پہلی بار خداوند عیسیٰ المسیح کے پاس آیا۔ وہ ایک مذہبی ماہر تھے جو تورات شریف کے ماہر تھے جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عطا کی تھی۔ سب سے پہلے اس نے خداوند عیسیٰ المسیح کو آزمانے کی کوشش کی۔ حوالہ کہتا ہے قانون کا ایک ماہر اس کا امتحان لینے کے لیے کھڑا ہوا۔ بعض اوقات وہ لوگ جو سب سے زیادہ مذہبی علم رکھتے ہیں وہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کے بجائے دوسروں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے اس زمین کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے اس شخص کو یاد دلایا کہ سب سے بڑے احکام یہ ہیں کہ خدا سے محبت کرو اور اپنے پڑوسی سے محبت کرو، لیکن متن پھر بھی کہتا ہے خود کو درست ثابت کرنا چاہتے ہوئے عالم شرع نے حضرت عیسیٰ المسیح سے پوچھا کہ اور میرا پڑوسی کون ہے؟ بلا شبہ یہ آدمی امید کر رہا تھا کہ اسے صرف بنی اسرائیل سے محبت کرنی ہے، یہاں تک کہ جب اس نے حکم سنا تو وہ دوسروں سے اپنی ذمہ داری کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کی مایوسی کا تصور کریں جب خداوند عیسیٰ المسیح نے یہ تمثیل اسے یہ دکھانے کے لیے استعمال کی کہ سامری بھی اس کے پڑوسی ہیں۔ بہت سے لوگ اس عالم شرع کی طرح ہیں جو واقعی اپنے پڑوسیوں سے محبت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کہانی میں ہم دو اور مذہبی پیشواؤں، ایک کاہن اور ایک لاوی کو دیکھتے ہیں جو اپنے پڑوسی سے محبت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں لیکن محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ خدا اس قسم کے رویے سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر ہم واقعی خدا کے قریب ہیں تو ہم دوسروں سے محبت کریں گے۔ انجیل شریف کہتی ہے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا نے پہلے ہم سے محبت کی، لہذا اگر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی خدا کے قریب نہیں۔ ہمیں اس قسم کے انسان ہونے سے ڈرنا چاہیے جو مذہبی ہے لیکن محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے اس اقتباس سے ہمیں کس گناہ سے بچنا چاہیے؟ ہم واقعی ان مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں 2 گناہ دیکھتے ہیں۔ پہلا گناہ دوسری برادریوں کے لوگوں کو حقیر دیکھنا اور ان سے محبت نہ کرنا۔ دوسرا گناہ ان مذہبی پیشواؤں کی زندگیوں میں مذہبی منافقت ہے۔ خدا ان لوگوں سے خوش نہیں جو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے مذہبی ہیں لیکن دوسروں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ منافقت ہے۔ منافقت اس وقت ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حقیقت سے زیادہ روحانی ہیں۔ ان چیزوں کو کرنے کے بجائے اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرنے پر توجہ دیں۔ تو آئیے ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے
سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سامری کے بارے میں یہ عبارت ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے سڑک پر چلنے والے آدمی سے بے لوث محبت کی اور اس کے ساتھ پڑوسی جیسا سلوک کیا۔ اس نے اپنے ضروری کام کو روک دیا اور اس آدمی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے لے گیا۔ وہ بلا شبہ مصروف تھا، لیکن اس نے اپنے کام سے وقت نکال کر اس آدمی کی مدد کی۔ اس نے اس آدمی کی مدد کی جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے اس کی مدد کریں۔ اس نے اپنا پیسہ لیا اور اس آدمی کے اخراجات ادا کیے جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرتا تھا۔ ہمیں جاننا چاہیے اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس عبارت میں خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کے لیے دو بڑے احکام بھی ہیں۔ پہلا حکم خدا سے محبت کرنا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے اپنے جیسا پیار کریں۔ آئیے اس دوسرے حکم پر توجہ دیں۔ خاص طور پر میں آپ کو خداوند عیسیٰ المسیح کے اس حکم کی تعمیل کے بارے میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے محبت کریں۔ ہمیں اپنے قریب ترین لوگوں سے شروعات کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اپنی بیویوں سے پیار کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ خواتین کو اپنے شوہروں سے پیار کرنا چاہیے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، خاص طور پر اپنے خاندان اور قریبی پڑوسیوں کے بارے میں۔ کون محتاج ہے؟ آپ انہیں خداوند عیسیٰ المسیح کی محبت کیسے دکھا سکتے ہیں؟ بعض اوقات اپنے پڑوسی سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں کھانا، کپڑے یا پیسے فراہم کرنا، لیکن اکثر یہ حوصلہ افزائی کے الفاظ بھی بولنے چاہیے یا کسی مشکل کام میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس سبق کے ختم ہونے کے بعد رک جائیں اور دعا کریں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کے خاندان اور آپ کے پڑوسیوں کو خوش رکھے۔ جس سے خدا چاہتا ہے کہ ہم محبت کریں، اس مخصوص شخص کے لیے خدا سے دعا کریں۔ خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ اس شخص سے اپنی محبت کیسے ظاہر کی جائے۔ پھر جاؤ اور وہی کرو جو خدا نے تمہیں کرنے کی ہدایت کی۔ اب اسے اپنی زندگی میں عادت بنا لیں۔ اپنے خاندان اور پڑوسیوں کے لیے دعا کریں اور ایسے طریقے تلاش کریں جس سے آپ ان سے محبت کر سکیں جیسا کہ خدا نے آپ سے محبت کی ہے۔ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔